مسیح یسوع کے خوبصورت جلالی پیارے فتح مند بزرگ نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں CRN چینل، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو فاؤنڈر ہیں وہ ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے کلام کی منادی کریں۔ اور میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے موتی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ یقیناً آپ سب جب CRN چینل کو واچ کرتے ہیں تو آپ کلام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں۔ آج بھی بڑے پیارے خوبصورت گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم ان کا تعارف لیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، تو جو ہمارا پیارا عظیم بھلا خدا ہے، خداوند تیرے آگے جھکتے ہیں اور تیرے بندہ کے لیے دعا کرتے ہیں جس کے منہ میں آج خدا تیری زندہ آواز ہے، اس میں سے ہو کر کلام کرنا تاکہ برکت اور تازگی کے دن آئے۔ اور خداوند جب تیرے کلام کے مکاشفات آج ہم سب تک پہنچتے ہیں تو خداوند ہم اسے اچھے دل میں سنبھالے رہے تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ خدا پاک خدا اپنے بندہ کو لے، طاقت اور قوت اور حکمت سے بھر، تاکہ جب تیرا بیٹا بولے تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم سب برکت پائیں۔ زندہ جلالی اور بابرکت یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ تو ناظرین، آئے ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیتے ہیں کہ ان کا نام اور ان کا چرچ جس لیول پر وہ خدمت کرتے ہیں، اور آج ان کا ٹاپک بھی کیا ہوگا یہ آج ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی پر صاحب، السلام پر صاحب، السلام، کیسے ہے؟ گاڈ بلیس یو۔ میں شکر گزار ہوں CRN چینل کا، ان کی ساری ٹیم کا، جن کے وسیلہ سے خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے۔ شاید بہت سارے خادمین جو ہیں وہ فزیکل جا کے وہاں تک پیغام نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہم میڈیا کے وسیلہ سے اور بھائی پرویز عالم کے چینل کے وسیلہ سے لوگوں تک خدا کے کلام کی باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ آمین۔ میں ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج موقع دیا کہ مجھ جیسا خادم بھی خدا کے کلام کی منادی اس چینل کے وسیلہ سے کر سکے۔ تو میرے بھائی، آج میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس چینل کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا اس چینل کو برکت دے، آمین، آپ کو برکت دے، تاکہ ہم سب مل جل کر خدا کے کام کو بڑی دیانتداری کے ساتھ کر سکیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کس طور سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ 5 عجیب پیدائشوں کا ذکر بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتا ہے، اور ہم اس میں سے سیکھیں گے کہ کون سی پیدائش کس طرح سے خدا نے وجود میں اس کو لایا، خدا کس طرح سے خدا نے انسان کو خلق کیا کہ ہم اس دنیا کے اندر جیتی جان ہوئے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 7 آیت میں سے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ آمین۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی، ہم جب خدا کے زندگی بخش کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 7 آیت کے اندر خدا صاف صاف بتاتا ہے کہ خدا نے کس طور سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے، یہ زمین جس پر آج میں اور آپ بسیرا کیے ہوئے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم اس مٹی میں سے پیدا کیے گئے، خلق کیے گئے، لیکن جو پہلی پیدائش ہوئی ہے وہ آدم کی ہوئی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے مٹی سے انسان کو مٹی لی اور انسان کو پیدا کیا، اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا۔ اگر ہم غور کریں آدم لفظ پر تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ لال مٹی، جی لال مٹی سے لیا گیا۔ تو یہ جو پہلی پیدائش ہے، اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو خلق کر لیا تو خدا نے آدم سے جب آ کے ٹھنڈے وقت میں باتیں کیا کرتا تھا تو خدا نے تمام چرند پرند حیوانات اور جانوروں کو پیدا کر کے تو آدم کو کہا کہ آؤ ہم ان کے نام رکھیں۔ میں یہاں پر یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے تو ہمیں اس میں خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ کس قدر خدا انسان سے پیار کرتا ہے۔
باقی چیزوں کو تو وہ آرڈر کر کے بنا رہا ہے. اگر ہم دیکھیں جی بالکل پیدائش کے شروع میں پہلے باب میں تو وہ حکم دیتا ہے اور چیزیں بنتی وجود میں آ جاتی ہیں. لیکن کس قدر یہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے لیے بابرکت بات ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں ترتیب دے رہا ہے آمین اور بنا رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کو اس بھید سے واقفیت لینی چاہیے کہ کس قدر خدا آپ سے محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا ہے. اور بے شک ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن خدا کی محبت یہاں پر نظر آتی ہے کہ وہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے. جی اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم سے کہا کہ آؤ ہم دیکھیں کہ ان کے نام رکھیں، تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جو کچھ جس کا آدم نے جو نام ٹھہرایا وہ تب سے لے کے اب تک اسی نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد خدا کے کلام سے ہمیں ملتا ہے کہ آدم نے جب نام رکھے تو ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا تھا، لیکن آدم اکیلا تھا. آدم کے دل میں یہ سوچ آ گئی، خیال آ گیا کہ مجھ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. لیکن یہاں پر یہ بھی بات ملتی ہے نا کہ سب چیزوں کو جب خدا بنا رہا ہے اور جوڑا جوڑا بنا رہا ہے تو اس نے جب آدم کی طرف نظر کیا ہے تو اس نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. جی بالکل، یہ تب کی بات ہے جب انہوں نے نام رکھ لی ہیں تو تب خدا کہتا ہے کہ اب آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. تو پھر میرے عزیزو جب ہم اسی شاید آدم کی فیلنگز بھی ہوں جی بالکل کہ میں جوڑوں کے نام رکھ رہا ہوں اور میرا کوئی جوڑا نہیں، میرا کوئی جوڑا اکیلا ہوں. جی اسی لیے تو غمگین ہوا نا، اسی لیے تو پریشان ہوا ہے. تو پھر لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو گہری نیند سلا دیا، گہری نیند سلا دیا تو اس کا آپریٹ کر دیا اس کی پسلیوں میں سے. بالکل جب ہم اس کے ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو بدن کے اندر دل والا حصہ ہے، دل والی جگہ ہے، اس سائڈ سے خدا نے پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لے لیا اور اس سے ہوا کو خلق کیا اور اس پسلی کی جگہ خدا نے گوشت بھر دیا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بڑی دلیری سے کہ جو آج جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اس بات کو ذرا ضرور سمجھیں کہ جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کے بدن کا حصہ ہے. ہاں جی، کیونکہ آدم نے کلام مقدس میں یہ کہا بھی ہے کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. یعنی یہودی کلچر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھتے ہیں. یعنی اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو وہ ادھورا سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس بات سے گہرے طور پر واقف ہیں کہ ان کے بدن کا پارٹ جو ہے جو نکالا گیا تھا ان کو واپس مل جاتا ہے. جی واپس مل جاتا. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے محبت کرنی ہے. آمین. جی دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آدم کی پیدائش ہے بڑی عجیب طریقے سے ہے. مٹی کو خدا نے لیا نا زمین سے اور آدم کو خلق کیا. اس کے بعد دوسری جو عجیب پیدائش ایکچولی ہم سیکھ رہے ہیں کہ عجیب طرح کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے. تو جب خدا نے آدم کی پسلیوں میں سے پسلی لے کے ہوا کو خلق کیا تو یہ بھی ایک عجیب پیدائش ہے. یہ دوسری پیدائش ہے اور عجیب پیدائش ہے. اس کے بعد ایک جو تیسری پیدائش کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جب ہم چوتھے باب کی پہلی آیت کے اندر دیکھتے ہیں پیدائش کے تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا. اچھا میں اس سے پہلے کہ آپ تیسری پیدائش کو ذرا شیئر کریں جی میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنے بدن کو پالتا ہے، جی اس کی کیئر کرتا ہے. بالکل. تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے جو شوہرز اپنے ساتھی کی قدر نہیں کرتے؟ ہاں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ضرور آپ یہ میسیج دیں. بہت شکریہ بار صاحب، آپ نے ایک نئے رخ کی طرف میری توجہ دلائی. جب ہم پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو مسیح یسوع نے بھی جوڑوں کے متعلق بات بتائی ہے، شوہروں کے متعلق خاص طور پہ کہا کہ اے شوہروں اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی مانند محبت رکھو، جس طرح آپ اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھتے ہو، پالتے پوستے ہو، اسی طرح اپنا ہم سفر جو ہے آپ کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ بھی محبت رکھو. اور پھر دوسری جگہ پہ لکھا ہے کہ عورت کو نازک ظرف جان کر اس سے کیا کرو،
محبت رکھو. تو جب ہم محبت رکھتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ تو پھر یہ جو تیسری ہم عجیب پیدائش کے بارے میں سیکھنے کو ہے، پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی پہلی آیت کے اندر. یہ پاری صاحب بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ جو پاری صاحب جو اب تیسری پیدائش کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جی 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 یہ بہت برکت بات ہے. جی بالکل، یہ اسی محبت کے اگینسٹ ہے نا، اسی محبت کے نتیجہ میں ہے کہ لکھا ہے کہ آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرتا تھا، اس لیے جب اس کے پاس گیا ہے تو وہ حاملہ ہو گئی ہے. یعنی یہ تیسری عجیب پیدائش کے 2 اشخاص کے ملنے کے وسیلہ سے، 2 اشخاص کے اکٹھا ہونے کے وسیلہ سے، مرد اور عورت کے اکٹھا ہونے کے وسیلہ سے لکھا ہے. پہلی پیدائش بالکل مختلف ہے جی، دوسری مختلف ہے، دوسری بھی مختلف ہے، اور یہ اب تیسری یہ بھی عجیب طرح کی ہے کہ ان کے ملنے کے بعد حاملہ ہوئی ہے. ہوا کائنات کا ایک اصول ہے نا، خدا کی قدرت ہے اور اس کا اصول ہے. آج بھی ہم اسی ملاپ کی وجہ سے یہاں پر موجود ہے، ترقی کو دیکھتے ہیں، یس، اولاد کی برکت کو دیکھتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو بائبل یہ بالکل رائٹ ہے. بالکل. لیکن جو پہلی جو پیدائشیں ہیں اس میں اور اس میں ہمیں بڑا فرق نظر آتا ہے. ہاں جی بالکل جی بالکل. تو یہ بھی عجیب پیدائش ہے کہ 2 اشخاص کے ملاپ کرنے کے وسیلہ سے ایک جسم سے دوسرا جسم جنم لیتا ہے. اور یہاں پر ہوا جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. حالانکہ کیا آدم مرد نہیں تھا؟ آدم بھی مرد تھا، لیکن یہ آدم کے اور ہوا کے ملاپ کے وسیلہ سے ایک نیا اس کو مرد مل گیا، یعنی بیٹے کی صورت میں. پاری صاحب کس قدر خوشی کی یہ بات ہوتی ہے جب کسی جوڑے کی شادی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ اولاد کی برکت لیتے ہیں تو ان کے دل کتنے شادمان ہوتے ہیں. تو ابھی لاسٹ میں ہم دونوں خادم مل کر ان جوڑوں کے لیے ضرور دعا کریں گے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، بالکل، تاکہ خدا ان کو بلیس کرے. تو ہم تیسری پیدائش کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں. جی پاسٹر صاحب. جی، تو اب جب ہم تیسری پیدائش کا سیکھ چکے کہ 2 اشخاص کے ملاپ سے، میاں اور بیوی کے ملاپ سے خدا نے جب کاہن کو اس دنیا کے اندر وارد کیا، اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا ہوا سے، تو وہ کہتی ہے، اقرار کرتی کہ ہاں مجھے خداوند سے ایک مرد ملا ہے. اس کے بعد جو چوتھی عجیب پیدائش ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ یہ پیدائش آلموسٹ جب خدا نے طریقہ بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے پیدائش نہیں ہو سکتی، پیدائش جب بھی ہوگی وہ ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوگی. لیکن یہاں چوتھی جو عجیب پیدائش پر سب ہم دیکھتے ہیں نا، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور وہ ایک ہی دفعہ اس کے بعد آج تک ویسی پیدائش دنیا کے اندر وجود میں نہیں آئی. اور ویسے پاری صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. خدا کے لیے تو کوئی کام ناممکن نہیں ہے. جی، خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور پوری قدرت اس کے پاس موجود ہے. آمین. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کئی دفعہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. لیکن ایک بات کو آپ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جب ہم ابراہیم کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا پتھروں سے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے. جی بالکل بالکل. یعنی وہ اس قدر قدرت کا مالک ہے. تو آپ چوتھی پیدائش کے تعلق سے بتا رہے تھے. پر صاحب آپ نے جو ابراہیم کی بات کی کہ خدا اس کے بارے کہتا ہے کہ میں پتھروں سے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہوں. خدا نے پتھروں سے اولاد کو پیدا نہیں کیا. یہ جو چوتھی ہم عجیب پیدائش کے بارے میں سیکھنے کو ہیں یہ ہے میرے منجی دو عالم مسیح یسوع کی پیدائش. اس سے پہلے جو تیسری پیدائش ہو گئی ہے نا وہ کاہن کی آدم اور ہوا کے ملاپ سے، یہ خدا نے پیٹرن دے دیا کہ اب کے بعد اس کے علاوہ کسی اور طرح سے انسان کی پیدائش نہیں ہوگی. لیکن جہاں بات آتی ہے اس کی محبت کی، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، خدا نے کہا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اگر آدم کے وسیلہ سے اور ہوا کے وسیلہ سے یعنی مرد اور عورت کے وسیلہ سے مسیح یسوع کی پیدائش ہوتی تو میرا خیال ہے، بلکہ میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا ہرگز نہ کہلاتا. خدا نے جب اپنا بیٹا کہا ہے تو خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کر کے مریم کو استعمال کیا ہے. باپ کا استعمال نہیں کیا بلکہ ماں کا استعمال کر کے خدا نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کو اس دنیا میں بڑی عجیب طریقے سے بھیجا ہے.
پیدائش 3:15 میں بھی ہمیں اس کا وعدہ ملتا ہے، جی عورت کی بالکل، نسل، جی 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 بالکل، وہاں پر یسوع مسیح کا ہی اصل میں ذکر ہے۔ جی بالکل۔ تو دیکھیں کس قدر مسیح کی پیدائش عجیب ہے۔ آج شاید بہت سارے لوگ اس بات پر سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس حقیقت سے واقف ہونا ہے کہ خدا کی قدرت عظیم قدرت ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، اور آپ آج بھی اس کے معجزات کو دیکھتے ہیں کہ وہ طرح طرح کے عجیب اور جلالی معجزات کرتا ہے۔ تو آپ یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے بتا رہے تھے جی کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوا اور بغیر باپ کے، بالکل، یعنی جسمانی یہاں طور پر آدم کا استعمال نہیں کیا گیا، آدمی یہاں کا پر ہمیں کوئی مرد نظر نہیں آتا۔ نہیں مد نظر نہیں آتا، جی۔ یہ خدا کی قدرت تھی، اور خدا نے اس پیدائش کو بڑی چوتھی عجیب پیدائش کا، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ وہ حوالہ تلاوت کر دیں متی کی انجیل سے، جی جی کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، جی بالکل، میں اس وقت سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا جی بیٹا بالکل کہلائے گا۔ جب ہم پر صاحب آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں نا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے پہلے باب کی 20 آیت سے اگر ہم جی، پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ خداوند تیرا شکر، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آمین۔ جی، میں نے یہ حوالہ آپ کو اس لیے تلاوت کرنے کے لیے کہا تاکہ ان لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے جو اس میں ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت بات ہے کہ خدا کا فرشتہ یوسف کو بتا رہا ہے، اور نام بھی بتایا جا رہا ہے، زمینی نام نہیں ہے، آسمانی نام ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیدائش کے تعلق سے ہمیں پوری واقفیت حاصل کرنا ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہو رہی ہے تو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے۔ جی بالکل جی، یہ چوتھی پیدائش ہے، عجیب پیدائش ہے Praise کہ خدا نے کسی مرد کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا بیٹا تجھے دنیا کے لیے دیتا ہوں تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس تعلق سے یہ چوتھی پیدائش تھی۔ اب جب ہم پانچویں پیدائش کا، عجیب پیدائش کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی بڑا عجیب ذکر ملتا ہے، یعنی جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو مسیح یسوع کے نام کا پرسب جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پانچویں عجیب طرح کی پیدائش کے عمل میں سے گزرتے ہیں، اور وہ پانچویں عجیب پیدائش ہے کہ ہم نئے سرے سے ہماری جو زندگی گناہ آلودہ زندگی ہوتی ہے، ہماری وہ زندگی جو دنیاوی زندگی کہلاتی ہے، وہ زندگی جس میں ہمیں خدا کی پہچان نہیں ہوتی، وہ زندگی جس میں ہم گناہ ہی گناہ کرتے رہتے ہیں، جب اپنے گناہوں پر ہم پچھتاتے ہیں، جب اپنے گناہوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر ہم نئے سرے سے پانچویں پیدائش کا جو تجربہ ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلام مقدس میں نیک دیمس کے تعلق سے ہے، جی نکودیمس کے تعلق سے بھی، اور خوجہ حبشی خوجہ کے تعلق سے بھی، کہ وہ بھی جب اپنے آپ پر غور کرتا ہے، گناہ آلودہ زندگی پر غور کرتا ہے، حالانکہ بڑا صوبیدار ہے، بڑا اختیارات کا مالک ہے، اور وہ کلام پاک کو پڑھتا جا رہا ہے، بالکل، اور جب پڑھتا جا رہا ہے تو راستے میں چلتے چلتے یسایا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کے تعلق سے، اور خدا اپنے بندہ کو بھیجتا ہے کہ جا اس کو پوچھ کہ کیا جو تو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جب کوئی مجھے سمجھا نہ دے تو خدا کا بندہ فلپس اس کو سمجھاتا ہے،
جب سمجھاتا ہے تو تو اس صاحب آپ سمجھتے ہیں جب آپ نے کہا کہ فلپس اسے سمجھاتا ہے خدا کا بندہ جی جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خادم حضرات بھی خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جی تو بالکل میں خادموں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور گائیڈ کیا کریں کس طرح کوئی نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ ان کو ٹپس دے سکتے ہیں، آپ ان کو کلام کی منادی کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم 5ویں پیدائش کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس کو ڈیپلی سیکھنا ہے تاکہ ہم خداوند میں اور زیادہ گہرے ہوتے چلے جائیں۔ اور کلام مقدس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ داخل ہونے کی تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی مشکل ہے، اور ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ پر سب آپ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں۔ جی میں 5ویں پیدائش کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جب ہم اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر اس کے یہاں تک کافی نہیں ہے، مسیح یسوع کے نام کا بپتسمہ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے، پانی سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، تب تک ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ میرے آپ کے ہم سب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے اب تک نئی 5ویں پیدائش کا تجربہ حاصل نہیں کیا، وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ جب ہم مسیح یسوع کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تو جب ہم پانی کے اندر ڈپ ہوتے ہیں، پہلے ہم دنیاوی ہوتے ہیں، پہلے ہم دنیاوی ہوتے ہیں، جب ہم پانی کے اندر ڈپ ہوتے ہیں تو ہماری جو پرانی انسانیت ہے، ہمارے جو پرانے گناہ ہیں وہ جاتے رہتے ہیں، ہم مسیح کے ساتھ مردہ ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں پانی کے اندر۔ لیکن جیسے ہی ہم پانی سے باہر آتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی زمین پر توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لے کے نئے سرے سے 5ویں عجیب پیدائش کے اندر داخل ہوتا ہے تو آسمان پر بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر فرشتگان جو ہیں وہ اس کی خوشی مناتے ہیں۔ تو یہاں زمین پر بھی خوشی منائی جاتی ہے کہ ہم نے 5ویں عجیب پیدائش کا تجربہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے رخصت ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مختصر سی پاسے صاحب ان جوڑوں کے لیے دعا کریں جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور خداوند خدا کے حضور میں اس درخواست کو رکھیں کہ جن میری بہنوں کے پاس، جن میرے بھائیوں کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں، خدا ان کو برکت دے۔ خدائے قدوس، جلالی، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، لشکروں کے رب، زمین اور آسمان کو خلق کرنے والے، آج جب ہم نے تیرے کلام میں سے پیدائش کی بارے میں سنا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو میرے پاک خدا میں درخواست کرتا ہوں اپنے ان بہنوں کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اس وقت CRN چینل کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں ہے، میرے پاک خدا ان میری بہنوں کے رحموں کو کھول تاکہ وہ خوبصورت خدا ترس بیٹے پیدا کریں اور بچوں والی کہلائیں، بانجھ نہ کہلائیں۔ وہ میرے بھائی جن کے اولاد نہیں ہے، خدا ان کو بھی اولاد جیسی برکت دے تاکہ وہ بھی اس بات کو اپنی زندگی کے اندر تجربے کے طور پر رکھیں کہ جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ اپنے کلام کے مطابق پتھروں سے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے۔ ہر طرح کے بندھن، جوئے، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کے بند رحم یسوع کے نام سے کھل جائیں تاکہ تیری بیٹیاں، تیرے بیٹے بچوں والے کہلائیں۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی پاک مہربان اور فتح مند نام کے وسیلہ سے مانگتے پاتے ہیں، آمین۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب پادری صاحب 5ویں پیدائش کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، ایک وہ پیدائش جو آج بھی ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے کہ عورت اور مرد سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہم 5ویں پیدائش کو دیکھتے ہیں، روح القدس سے نئے سرے سے پیدا ہونا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روح القدس کے تعلق سے پیدائش کا ذکر ہے، بغیر تبدیلی کے کچھ بھی کام کا نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوئی، ہم نے سچے دل سے خدا ان کو قبول نہیں کیا اور ہم نے اس کو جانا نہیں ہے، تو شاید فارمیلٹی کے طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے اور خداوند میں چلنا ہے، برقرار رہنا ہے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ اب نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنی گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور جو برکت آپ نے پائی ہے اس برکت کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ سکتے ہیں۔ CRN چینل کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ جو برکت آپ نے پائی
دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں اور ضرور اپنی گواہیاں ہمارے ساتھ شیئر کریں. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی تھینک یو پاسٹر صاحب. گاڈ بلیس یو. یو ٹو.